الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں رمضان کی ان مبارک نورانی ساعتوں سے فیض یاب ہونے کا موقع عطا فرمایا. یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، جس کا وسط مغفرت اور جس کا آخر جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایام اس لیے نصیب نہیں فرمایا کہ ہم محض اپنی کھانے پینے کے عادات میں تبدیلی لائیں یا صرف سحری اور افطاری کے دسترخوانوں کی زینت بنے، بلکہ میرے عزیز دوستو، رمضان تو مومن کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب کا پیغام لے کر آتا ہے. یہ مہینہ در حقیقت ایک روحانی تربیت گاہ ہے، ایک ایسی تربیت گاہ جہاں بندے مومن اپنے نفس امارہ کو لگام ڈالنا سیکھتا ہے. ہم پورا سال دنیا کی رنگینوں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، لیکن رمضان ہمیں یہ سبق دینے آتا ہے کہ جس طرح تم نے اللہ کے حکم پر حلال رزق کو ایک مخصوص وقت کے لیے خود پر حرام کر لیا، اسی طرح تمہیں اپنی باقی ماندہ زندگی میں ان کاموں سے بھی رکنا ہے جنہیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے. اگر ایک انسان سارا دن پانی کے گلاس کو ہاتھ نہ لگایا کیونکہ اسے اپنے رب کا ڈر ہے، تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس زبان سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، وہ ان آنکھوں کی بد نظری کیسے کر سکتا ہے، اور وہ اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض کیسے رکھ سکتا ہے. یاد رکھیں، روزہ محض معدے کو خالی رکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ پورے وجود کی بندگی اور طاعت کا نام ہے. میرے عزیز بہنوں، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. سبحان اللہ. غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ روزہ اس نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم بھوکے رہو یا پیاس کی شدت برداشت کرو، بلکہ فرمایا کہ اس کا مقصد تقوی کا حصول ہے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی نام ہے اللہ کی خشیت اور اس کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینے کا. تقوی ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو معصیت کی آلودگیوں سے محفوظ رکھتی ہے. اگر ایک شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن اس کے اخلاق نہیں بدلتے، اگر وہ روزے کی حالت میں بھی غیبت، چغلی، حسد اور بددیانتی جیسے گناہوں میں ملوث رہتا ہے، تو وہ حقیقت ہے وہ روزے کی روح سے کوسوں دور ہے. حضرت مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نے علی شان ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ایسے محروم لوگوں میں ہو. روزہ تو ہمیں یہ سکھانے آیا ہے کہ جب اللہ کے کہے پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو کیا اس کہنے پر گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ لہذا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو گناہوں کی بھٹی میں چلنے سے بچائیں اور اس سے سچی توبہ اور پرہیزگاری کے ذریعے اللہ کی برگاہ میں پیش کرنے کے قابل بنائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.